بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض چاہے لاکھوں میں ہو یا کروڑوں میں، یہ آسان عمل کریں سارا قرض ادا ہو جائے گا۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری زندگی میں آ تو جاتی ہے لیکن پھر جاتی بہت مشکل سے ہے، یعنی اس کی ادائیگی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ہم اپنی ضروریات کے لیے جب قرض لے لیتے ہیں تو پھر جب ہم نے اس کو واپس کرنا ہوتا ہے تو پھر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں اسی قرض کی بنیاد کے اوپر، عزت نفس بھی مجروح ہو جاتی ہے۔ تو آج کا یہ عمل ایسے ہی افراد کے لیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے کہ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ نے جو چیزیں یہاں پر اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا ان ساری چیزوں کو آپ نے کرنا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ و تعالی قرض جتنا بھی ہوگا، اللہ رب العزت کے خزانوں سے، اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں کہ آپ کو رات کے وقت کوئی سونے کی ایک بہت بڑا کوئی ٹکڑا، کوئی اینٹ مل جائے گی، یا پھر آپ کے گھر میں کوئی پیسوں کا ایک بہت بڑا بورا گر جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب آپ یہ عمل کریں گے، جو چیزیں اس پہ بتائی جائیں گی، تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ جن کے ذریعہ سے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ پھر قرض کتنا بھی ہو وہ سارا ادا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے، روزانہ تلاوت قرآن آپ نے ضرور کرنی ہے۔ کتنی بھی مقدار میں آپ کر سکیں ضرور کریں، خصوصاً 30 صورتوں کو اپنی زندگی کا ضرور حصہ بنائیں۔ نمبر 1، سورہ یاسین، صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ نمبر 2، سورۃ الواقعہ، نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ نمبر 3، سورۃ الملک، نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک کو پڑھ لیا کریں۔ یہ 3 صورتوں کی تلاوت آپ روزانہ ضرور کیا کریں۔ تلاوت قرآن بھی ہوتی رہے گی اور ان صورتوں کے جو فوائد ہیں، جو اثرات ہیں، جو فیوز ہیں، وہ بھی آپ کو حاصل ہوتے رہیں گے۔ نمبر 1 تلاوت قرآن ہے۔ نمبر 2 کے اوپر ماں باپ کی خدمت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کریں، جتنی بھی ہو سکتی ہے ان کے پاس بیٹھیں، ان کو وقت دیں۔ اس کے بعد نمبر 3 کے اوپر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد گھٹنوں تک، پونچھوں تک اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی آپ نے ہاتھ دھونے ہیں۔ یہ 3 چیزیں اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے۔ نمبر 1، روزانہ تلاوت قرآن کرنی ہے، خصوصاً 3 صورتیں، سورہ یاسین، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الملک۔ نمبر 2، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ نمبر 3، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ ضرور دھونے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس دعا کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اور یہ دعا مسنون دعا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ دعا مروی ہے۔ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کو کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جتنا بھی وقت ہو سکے آپ دعا کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس دعا کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، اور اس دعا کی برکت سے بہت سارے لوگوں کا قرض بھی ادا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اپنا خاص فضل اور کرم فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا آپ دیکھ لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ اگر شروع میں یاد نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، آپ دیکھ کر پڑھ لیا کریں۔ اب 5-6 مرتبہ اس کو پڑھیں گے تو یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے گی۔ دعا: اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہے، مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے، پڑھنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اس کو یاد کریں اور اپنے اوقات میں یا تو کوئی وقت مقرر کر لیں، 2-3 وقت دن کے اندر رکھ لیں کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے۔ فرض نماز کے بعد اس کو پڑھیں، سونے سے پہلے اس کو پڑھیں، جب بھی ہو سکے، جب بھی ممکن ہو، اپنے قرض کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں۔
اللہ رب العزت کا خاص فضل کرم آپ کے اوپر ہوگا، آپ کا سارا قرض ادا ہو جائے گا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔